امریکی صدر ٹرمپ نے یہ بتایا ہے کہ شاید فرائیڈے کا دن ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے مذاکرات کے حوالے سے نیو یارک پوسٹ کے نمائندوں کو. ویسے تو کچھ خاص انہوں نے شفقت کی ہوئی ہے نیو یارک پوسٹ کے صحافیوں کے ساتھ کہ زیادہ تر خبریں انہی کو مل رہی ہیں, لیکن ادر دین دیٹ آپ کے خیال میں ویسے تو بدھ بھی کہا جا رہا تھا, پھر تھرسڈے ہوا, اب فرائیڈے کی جو بات ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں طرف سچویشن کچھ کول ڈاؤن ہوئی ہے؟ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جمعے کو شاید مذاکرات کا دور ہو؟ دیکھیے ابھی تک تو کوئی ایسے سائنز نہیں ہے کہ کوئی سچویشن کول ڈاؤن ہوئی ہے صدر ٹرمپ کو, لیکن ان باتوں کا شاید پتہ ہو جن کا ہمیں پتہ نہ ہو. تو اس لیے اگر امید ہے تو اچھی بات ہے جی. اگر ویکینڈ پہ پھر دوبارہ ٹیبل پہ لوگ آ جائیں, اٹ ول بی ویری گڈ. اچھا, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ جو ابھی اس وقت ناکہ بندی کی ہوئی ہے امریکہ نے سمندروں میں, اور ایران کے جس طرح جہاز بھی روکے گئے, اس کے جواب نے ایران نے پھر اسرائیل کے جہاز کچھ روکے ہیں, ایسی سچویشن میں پھر بات چیت کا ماحول کیسے بنے گا؟ دونوں طرف سے تو بڑا ایگریسو طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے آبنائے ہرمز کے اندر. میرا خیال ہے جی امریکہ کی طرف سے بہت اگریسو ہے. وہ ایران تو اب جواب دے رہا ہے. یہ ٹھیک ہے, یہ ایک اپروچ ہو سکتی ہے کہ ایران ترکی بترکی ہر چیز کا ایکشنیبل جواب مت دے, لیکن انہوں نے بھی تو اپنی قوم ہے جس نے اتنی شہادتیں اتنی نقصانات اٹھائے ہیں, ان کو بھی فیس کرنا ہے. ابھی تک تو امریکہ کی طرف سے یہ بہت پیس کی اور ان چیزوں کی پریزیڈنٹ ٹرمپ باتیں کرتے ہیں, لیکن جب ہمارے چیف آف ڈیفنس فورسز جب ایران تھے تو انہوں نے اپنا ہرمز کھول دی, اتنا بڑا بریک تھرو تھا. اس کے جواب میں وہ تھوڑا سا نیول بلاکیڈ کی کو یہی کہہ دیتے کہ ہم بھی آہستہ آہستہ نیول بلاکیڈ کو کم کر دیں گے. انہوں نے الٹا ان کے جہاز پکڑنا شروع کر دیے, کیونکہ ٹرمپ صاحب کی عادت ہے, وہ ون اپ مین شپ چاہتے ہیں کہ جی میں ذرا اسٹرانگ رہوں ہر صورت میں. تو وہ اس وقت مناسب نہیں ہے امریکہ کا یہ رویہ. اچھا, ویسے سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی چیزیں ہیں جن کے اوپر ایک انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے؟ آبنائے ہرمز کا کانفلکٹ ہے, فروزن ایسڈز کا کانفلکٹ ہے, پھر آپ کے خیال میں جوہری جو تنصیبات ہیں وہ مواد ہے اس کی بھی کنٹرولنگ کرنے کی بات ہو رہی ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ کو ایسے سینیریو میں کن چیزوں کے اوپر دونوں پارٹیز ایگری کر سکتی ہیں ان میں سے؟ اگر تو جی دونوں پارٹیز کرنا چاہیں تو ہر چیز کے اوپر ایگریمنٹ تیار پڑی ہے. میں نے سنا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے انڈرسٹینڈنگ کے لیے ایک, اس کو وہ ٹپیکل ایم او یو نہیں کہنا چاہیے, انڈرسٹینڈنگ کی ایک ڈاکیومنٹ بنائی ہوئی ہے جو دونوں طرف کی پوزیشنز کا رسپیکٹ کرتی ہے. دیکھیے نیوکلیئر کے ایشو پہ جو انڈر گراؤنڈ نیوکلیئر ہے وہ وہیں اس کو کم کیا جا سکتی ہے, اس کی جو پرسنٹیج ہے. ایران یہ نہیں چاہتا کہ وہ کسی اور ملک کو دے, فائن, وہ اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے. 10 سال کے لیے 15 سال کے لیے یورینیم کی انریچمنٹ کے اوپر بات ہو سکتی ہے, اور ایگریمنٹ بھی ہو سکتی ہے. 3% سے 0% جانا کوئی ایران کے لیے دونوں ویپنز گریڈ نہیں ہے. اس کے بعد آپ نائے ہرمز پہ مجھے لگتا ہے کہ ایران کو یہ جو ٹول لینے کی جو بات ہے نا, یہ انٹرنیشنل اوپینین اس کے حق میں نہیں ہے. ایران کا خیال ہے کہ جنگ کے بعد حالات تبدیل ہو گئے, لیکن میرا خیال ہے ٹول والی بات کامیاب نہیں ہوگی. اس لیے ایران کو باقی تمام شرائط منوا کے اپنا ہرمز کو ایک فری واٹر وے کے طور پہ کھول دینا چاہیے. امریکہ چاہے تو آسانی سے سینکشنز ہٹا سکتا ہے اور ایسٹس بھی انفریز کر سکتا ہے. ان سب باتوں کی وجہ سے پاکستان میں پہلے راؤنڈ کے وقت ایک ریومر تھی, اور بعد میں ایران کی گورنمنٹ نے بھی امریکہ نے بھی کہا کہ ہم بہت کلوز تھے ایگریمنٹ کے. اب آپ انہی چیزوں کو اگر خراب کرنا چاہیں, آپ کی نیت ٹھیک نہ ہو, تو کسی پہ بھی ایگریمنٹ نہیں ہو سکتی, اور سارے اسٹیکنگ پوائنٹس ہیں. میرے خیال میں سب سے بڑا اسٹیکنگ پوائنٹ لیبنان میں جو خون ریزی اسرائیل نے شروع کی ہے, انتہائی اب کون سا میں اردو کا ورڈ اس کے لیے استعمال کروں, کنڈیمنیبل ہے کہ پریشر ڈالنے کے لیے ٹاکس پہ کہ جی بات نہیں ہو رہی, تو انہوں نے خون وہاں رنگ دیا, اتنی کلنگز دوبارہ شروع کر دی ہیں, اور ایئر پلین سے کر رہے ہیں, اور ایریا لیبنان کا آکیوپائی کر لیا. تو اس لیے لیبنان بھی بہت بڑا ایشو ہے. لیکن اگر کرنا چاہیں تو جی ایگریمنٹ ہو سکتا ہے, پیس بھی ہو سکتا ہے, دونوں کا مان بھی رکھا جا سکتا ہے. یہ پاکستان کی بھی آرگیومنٹ ہے. پاکستان کی پوری اسٹیٹ نے
اپنے آپ کو انویسٹ کیا ہے، لوگوں نے کیا ہے. ابھی اس وقت میں تھوڑی دیر پہلے اپنے ایک رشتہ دار کو چھوڑنے جا رہا تھا. پاکستان کے زمینی رستوں تک ٹرانسپورٹ کھلی نہیں ہے کیونکہ وہ اسلام آباد نہیں آ سکتے. تو پوری قوم نے، پوری نیشن نے یونیفارم ڈان یونیفارم سپورٹ کیا ہے. تو اب ان دونوں ممالک سے بھی ہماری گزارش ہونی چاہیے نہیں لیکن کہ عمران ٹیبل صاحب پہ سر، ضرور ایک میں دفعہ. معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، یہ بات درست ہے نہیں کہ نہیں سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے اب اس وقت اسلام آباد کی سچویشن بڑی کریٹیکل ہے، لیکن ویسے آپ کا اپنا اوپینین کیا کہتا ہے؟ کچھ دنوں پہلے یہ خبر بھی آ رہی تھی کہ شاید امریکی صدر ٹرمپ بھی پاکستان ایکسپیکٹڈلی آ سکتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ دہائیوں بعد ایسا ہوگا. تو شاید یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ اتنا ہائی رسک کے اوپر سیکیورٹی جو ہے وہ ٹائٹ کی گئی ہو، لیکن اس سے قطع نظر اس اپرچونٹی کو اگر پاکستان اویل کر لیتا ہے، فیوچرسٹک پوائنٹ آف ویو سے یہ پاکستان کے لیے کتنا گروئنگ فیکٹر ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، پاکستان کے لیے گروئنگ فیکٹر سے پہلے ضروری ہے کہ پاکستان کو اس چیز کی بہت خوشی ہوگی کہ اس کی مملکت نے جنگ رکوائی. جنگ رکوائی، جانوں کو بچایا. تو پہلے تو یہ بات ہے. اس کے بعد اگر انشاءاللہ یہ ہو جاتا ہے تو پاکستان کی ایک تو عزت بڑھے گی، پھر ایران کے ساتھ اکانومی اوپن ہوگی، گیس پائپ لائن ہو سکتی ہے، آئل آ سکتا ہے کب نسبتاً کم ریٹس پہ. پھر پاکستان کا ایک بارڈر سیکیور ہو سکتا ہے. پاکستان اور ایران کی میرا تو ماننا ہے کہ ان دونوں کے درمیان ڈیفنس ٹاکس ہونی چاہیے اور ایران کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے پاکستان کو. لیکن یہ اس صورت میں ہوگا اگر یہ دونوں ممالک اپنی یہ جو ون اپ مین شپ ہے اس سے اترے، پاکستان کا لحاظ کر لیں دونوں، اور دونوں آئیں. جب تک ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے یہ کئی ماہ چل سکتی ہے. پھر وہ بلاکیٹ بھی کئی ماہ چل سکتا ہے، اپنا ہرمز بھی کئی ماہ، اور اس کے بعد تمام ساؤتھ ایشیا کا اور تمام اس ملک میں بھی غریبوں کا نقصان ہوگا. انفلیشنری پریشرز ہٹ کریں گے پوری دنیا کو، امریکہ کو ہٹ کریں گے.